غش کسے کہتے ہیں؟ غش کہتے ہیں چھپانے کو، مخفی کر دینے کو. اور فقہی معاملات میں جب انسان معاملہ کرتا ہے تو جو چیز بیچ رہا ہے، جس چیز کو وہ فروخت کر رہا ہے، اس کے عیب کو خریدار سے چھپا لے تو اسے معاملے میں غش کہتے ہیں، اور یہ جائز نہیں ہے. احادیث میں اس کی مذمت ہوئی ہے، اور حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں منع کیا ہے کہ ہم غش سے پرہیز کریں. لہذا ارشاد ہوتا ہے لیس منا من غش المسلم، یعنی وہ شخص ہم سے ہے ہی نہیں، ہمارا شیعہ ہی نہیں ہے، مؤمن ہی نہیں ہے، مسلمان ہی نہیں ہے کہ جو کسی دوسرے مسلمان کے ساتھ دھوکہ کرے، غش کرے، ملاوٹ کرے اور جنس کے عیب اس سے چھپا کر اس کے سر پر کلہ برداری کرے اور اس کو دھوکہ دہی کرے. فارسی میں کہیں کلہ لگا دینا کسی کے اوپر، یہ وہ غش ہے جس سے احادیث میں منع کیا گیا ہے. من لا یحضرہ الفقیہ، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 273 پر یہ حدیث جو ہے وہ درج ہے. پھر ارشاد ہوتا ہے من غش المسلمین حشر مع الیہود یوم القیامہ، یعنی جو شخص بھی کسی دوسرے مسلمان کے ساتھ غش کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، اپنی جنس کے عیب کو چھپا کر اسے کسی دوسرے مسلمان کو فروخت کر دیتا ہے، وہ قیامت کے دن یہودیوں کے ساتھ محشور ہوگا، یہودیوں کے ساتھ وہ ظاہر ہوگا. سوال بھئی کیوں یہودیوں کے ساتھ ظاہر ہوگا؟ ارشاد فرماتے ہیں لأنہم اغش الناس للمسلمین، یعنی اس نے مسلمانوں کے ساتھ غش کیا ہے، مسلمانوں کو دھوکہ دیا ہے، مسلمانوں کے ساتھ ملاوٹ کی ہے، مسلمانوں کے اقتصادی نظام کو شدید نقصان پہنچایا ہے، لہذا یہ شخص مسلمان نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں افراد دودھ میں پانی ملا دیتے ہیں، یہ عیب ہے، یہ گناہ ہے، یہ غش کا واضح مصداق ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ انسان روزمرہ زندگی کے معاملات میں ایک عیبدار جنس کو فوراً فروخت کر دیتے ہیں. میرے پاس ایک موبائل ہے، مجھے معلوم ہے کہ یہ کام نہیں کرتا ہے، یہ درست انداز میں نہیں چلتا ہے، ہینگ ہو جاتا ہے، یہ تھوڑا سا کام کرنے کے بعد 5 منٹ 10 منٹ کے بعد یہ ناکارہ ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے، لیکن بالآخر 5 منٹ ابتدائی تو کام کرتا ہے. لہٰذا میں اس کو بہت مرتب کر کے، صاف کر کے، اس پہ پالش وغیرہ کر کے اس کا اشتہار دے دیتا ہوں کہ اس کو آ کے مجھ سے خرید لے، اچھی قیمت بھی وصول کر لیتا ہوں. وہ شخص آتا ہے، دیکھتا ہے، 5 منٹ استعمال کرتا ہے، کہتا ہے یہ تو بالکل ٹھیک ہے، لے جاتا ہے، لیکن اصل عیب تو 5 منٹ کے بعد ظاہر ہونا ہے. تو وہ جب 5 منٹ گزرتے ہیں تو وہ شخص اپنا سر پیٹتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کتنا دھوکہ ہو گیا ہے. تو اسے غش کہتے ہیں، یعنی میرے پاس ایک جنس ہے، میں اس کے عیب کو چھپا لیتا ہوں اور مد مقابل کو وہ جنس اسی عیب کے ساتھ فروخت کر دیتا ہوں. تو یہ غش ہے، مسلمان کو دھوکہ دینا ہے، مسلمانوں کے اقتصادی نظام کو نابود کرنا ہے. اسلامی تعلیمات میں اسے شدید منع کیا گیا ہے، اور جو شخص یہ کام کرتا ہے وہ شخص مسلمان ہی نہیں ہے. انسان سمجھ رہا ہے کہ میں چالاکی دکھا رہا ہوں، انسان سمجھ رہا ہے کہ میں اپنی طرف سے بہت ہوشیار ہوں، بہت ہی جو ہے وہ چالاک، زرنگ، بہت ہی اچھا انسان ہوں، لیکن در حقیقت جو ہے یہ شخص مسلمان ہی نہیں ہے. یہ شخص دوسرے مسلمانوں کو دھوکہ دے کے کیسے مسلمان باقی رہ سکتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے مصادیق آپ کو معاملات میں مل جائیں گے. مثلا کسی کے پاس کوئی گائے ہے، کسی کے پاس کوئی بکری ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ بکری دودھ نہیں دیتی ہے، یہ گائے دودھ نہیں دیتی ہے، لیکن وہ خریدار سے یہ کہتا ہے کہ ماشاءاللہ الا ماشاءاللہ 20 کلو روزانہ جو ہے یہ دودھ دیتی ہے ایک ٹائم پہ. تو وہ بھی بڑا مطمئن ہو جاتا ہے، اچھا ٹھیک ہے، لے جاتا ہے. گھر جا کے معلوم ہوتا ہے تو یہ دودھ ہی نہیں دے سکتی ہے، یا اس کو معلوم ہوتا ہے اصلا یہ بچہ پیدا ہی نہیں کر سکتی ہے، یہ عیب ہے اس کے اندر. یا اس کو جا کے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو میں نے جنس خریدی ہے اس میں کوئی ایسا عیب پایا جاتا ہے کہ اب یہ وہ اصلی جنس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی ہے. یعنی اگر آپ نئی جنس کو بازار سے خریدتے ہیں، اس جنس کی جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ اس میں نہیں پائی جاتی ہیں، تو ظاہر ہے آپ کو معاملے میں دھوکہ ہوگا، نقصان ہوگا. تو اس تمام چیزوں کے مصداق کا عنوان کیا ہے؟ غش ہے، یعنی دھوکہ دینا.